اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہو ان المطلق ساکت والمقید ناطق فکان اولا فنقول فی جوابہ نعم ان المقید اولا لیکن اذا تعارض ولا تعارض فی اتحاد الحادثة والحکم کما فی ثلاثت ایام متتابعات الی آخر العبارہ۔ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان مطلق کو مقید پر محمول کرتے ہیں۔ تو امام شافعی نے ایک دلیل دی ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ مطلق ساکت ہوتا ہے، وہ نہیں بتاتا ہے کس کو آزاد کیا جائے کس کو آزاد نہیں کیا جائے، اور مقید جو ہے وہ ناطق ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ کس کو آزاد کیا جائے۔ تو جو ناطق ہے وہ اولا ہے، اس لیے امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مطلق کو مقید پر محمول کر لیا جائے۔ تو اس کے یہ جو انہوں نے فرمایا اس کا جواب صاحب کتاب نے دیا ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بات صحیح ہے کہ مقید ناطق ہے، لیکن ناطق ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس کے نطق کا اعتبار جہاں چاہو کر لو۔ جہاں مطلق اور مقید آپس میں متعارض ہوں تو تعارض کو ختم کرنے کے لیے تو یہ بات صحیح ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کر لیں گے، تعارض ختم ہو جائے گا۔ لیکن جہاں پر تعارض ہی نہیں ہے، مطلق پر بھی عمل ممکن ہے مقید پر بھی عمل ممکن ہے، تو پھر ایسی صورت میں بھی مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے صرف اس بنا پر کہ مقید جو ہے وہ ناطق ہے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ورنہ تو مطلق کو نازل فرمانا مقید کو نازل فرمانا دونوں کی الگ الگ وجہ ہو سکتی ہیں، اس لیے جہاں پر تعارض نہیں ہے تو وہاں پر مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، اور تعارض صرف ایک ہی صورت میں ہوگا، کیا؟ جب حادثہ اور حکم دونوں متحد ہوں تبھی تعارض ہوگا، تو اس صورت میں ہم بھی کہتے ہیں کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں امام شافعی کی دلیل یہ ہے ان المطلق ساکت، کہ مطلق ساکت ہے، والمقید ناطق، اور مقید ناطق ہے، فکانا اولا، تو مقید اولا ہوگا، لہذا مطلق کو مقید پر محمول کریں گے۔ فنقول فی جوابی، تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے نعم، ہاں، ان المقید اولا، مقید اولا ہے، لیکن اذا تعارض، لیکن اس صورت میں جبکہ مطلق اور مقید دونوں متعارض ہوں، ولا تعارض الا فی اتحاد الحادثة والحکم، لیکن تعارض تو صرف اور صرف اس صورت میں ہے جبکہ حادثہ اور حکم دونوں متحد ہوں، کما فی ثلاثت ایام متتابعات، جیسے کہ ایک روایت میں ایام متتابعات ہے اور ایک قرات میں ایام متتابعات نہیں ہے نا، اور حکم بھی ایک ہی ہے اور حادثہ بھی ایک ہی ہے۔ وَلِأَنَّ الْقَيْدَ زِيَادَةُ وَصْفٍ يَجْرِي مَجْرَى الشَّرْطِ فَيُوجِبُ النَّفِيَّ فِي الْمَنْصُوصِ وَنَظِيرِهِ كَالْكَفَّارَاتِ، یہ ایک اور دوسری دلیل ہے امام شافعی کی جانب سے۔ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ دیکھیے جہاں پر قید لگی ہوئی ہے مقید میں، تو قید جو ہے وہ زیادتی وصف ہے، یعنی قید ایک طرح کا وصف ہے، اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ وصف
شرط کے ساتھ ملحق ہے ان کے نزدیک مطلقاً. جیسے کہ شرط عدم حکم کو واجب کرتی ہے، ویسے ان کے نزدیک عدم وصف عدم حکم کو واجب کرے گا. اور قید زیادتی وصف ہے، تو یہ بھی جب وصف ہے تو جہاں پر یہ قید نہیں پائی جائے گی تو وہاں پر حکم نہیں پایا جائے گا. تو عدم حکم میں مؤثر انہوں نے براہ راست عدم حکم میں مؤثر کس کو مان لیا؟ عدم قید کو، کہ قید نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا، کیونکہ قید وصف ہے اور وصف شرط کے ساتھ ان کے نزدیک ملحق ہے. لہذا جس طریقے سے عدم شرط سے عدم حکم ہوتا ہے، عدم شرط سے عدم حکم ہوتا ہے، ایسی عدم قید سے عدم حکم ہوگا. لہذا فتحریر رقبۃ مؤمنہ فرمایا کفارہ قتل میں. تو ایسی صورت میں مؤمنہ یہ وصف زیادتی، یہ قید جو ہے وہ زیادتی وصف ہے، تو یہ شرط کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ گویا کہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ کا معنی ہے فتحریر رقبۃ ان کانت مؤمنۃ، اگر مومنہ ہے تو رقبہ کو آزاد کیا جائے گا اگر مومنہ ہے. لہذا عدم شرط کی بنا پر عدم حکم ہوتا ہے، عدم شرط کی بنا پر عدم حکم ہوتا ہے، تو یہ عدم شرعی کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ عدم شرعی. اور عدم شرعی کا تعدیہ ہوتا ہے، عدم شرعی کا تعدیہ ہوتا ہے. لہذا جب کفارہ قتل میں عدم وصف، کیونکہ قید تو ایک وصف ہے اور وصف شرط کے ساتھ ان کے نزدیک ملحق ہے، تو گویا کہ یہ کہو کہ عدم شرط کی بنا پر عدم حکم ہوگا. لہذا اگر مومنہ غلام نہیں ہے، رقبہ مومنہ نہیں ہے، تو حکم ثابت نہیں ہوگا. اس آیت کریمہ نے اس بات پر دلالت کی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے عدم شرط کی بنا پر عدم حکم کا قول کیا، اور چونکہ وصف کو شرط کے ساتھ ملحق کیا اور قید کو وصف قرار دیا، تو گویا کہ حکم ان کے نزدیک پورا وہی لوٹ آئے گا کہ جو عدم شرط سے عدم حکم ہوتا ہے. لہذا مومنہ کا نہ پایا جانا یہ دلالت کرے گا اس بات پر ان کے نزدیک کہ حکم نہیں پایا جائے گا، تحریر کا حکم نہیں پایا جائے گا. تو گویا کہ تحریر کا حکم کا نہ پایا جانا یہ کس کی بنا پر ہے؟ عدم شرط کی بنا پر. تو عدم شرط نے دلالت کی اس پر، کس پر؟ تحریر رقبہ کے نہ ہونے پر، ہے نا، کہ اگر رقبہ کو آزاد کیا اور وہ مومنہ نہیں ہے تو وہ کافی نہیں ہوگا. تو کافی نہ ہونے پر یہ مومنہ کی جو قید ہے اسی نے دلالت کی. تو یہ قید کی، تو اس قول کی یعنی تحریر الرقبۃ مؤمنہ کی کافرہ غلام کا آزاد نہ ہونا بھی اس کا مدلول ہے ان کے نزدیک. کیا ہے؟ مدلول ہے. اور جب دلالت ہے اس پر تو یہ عدم حکم عدم شرط کی بنا پر ہوا اور مدلول النص ہوا ان کے نزدیک. کیا ہوا ان کے نزدیک؟ مدلول النص ہوا. جب مدلول النص ہوا تو عدم حکم عدم شرط کی بنا پر ہے، یہی عدم شرعی ہے. لہذا دوسرے کفارات کی طرف بھی اس کو متعدی کیا جائے گا، کیونکہ حکم شرعی کا تعدیہ ہوتا ہے. قیاس جو کیا جاتا ہے وہ حکم شرعی میں. لہذا کہیں پر حکم شرعی اگر ہے تو حکم شرعی کا تعدیہ ہوگا. لہذا رقبہ کفارہ قتل میں جب رقبہ کافرہ کافی نہیں ہے تو کفارات کی جنس سے تو کفارے کی جنس سے تو دیگر کفارات بھی ہیں. اور یہاں پر عدم حکم عدم شرط کی بنا پر ہے، یعنی عدم شرعی ہے ان کے نزدیک. لہذا اس کو متعدی کر دیا جائے گا دیگر کفارات کی طرف بھی. لہذا جہاں جہاں پر جس کفارے میں رقبہ کا ذکر ہے، تحریر رقبہ کا ذکر ہے، وہاں پر وصف ایمان یا قید ایمان معتبر ہوگی ان کے نزدیک. وجہ سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں دلیل ان کی یہ ہے کہ قید زیادتی وصف ہے، یجری مجرى شرط، جو شرط کے قائم مقام ہے. فیوجب نفی الحکم عند عدم الوصف،
فیوجب نفی الحکم عند عدم الوصف، لہذا یہ وصف کے نہ ہونے کے وقت حکم کی نفی کو واجب کرے گا۔ النفی فی المنصوص، اب یہ تو بیچ میں انہوں نے ذکر کر دیا، لیکن یوجب النفی فی المنصوص، یہ منصوص کے اندر بھی نفی کو واجب کرے گا، اور جب عدم شرعی ہے ان کے نزدیک تو اس کی نظیر میں بھی نفی کو واجب کرے گا، کیونکہ قیاس کر لیا جائے گا۔ کل کفارات، جیسے کہ دیگر کفارات ہیں، مثلا فإنها جنس واحد، کیونکہ سارے کفارات کیا ہے؟ جنس واحد ہے۔ دلیل علی المذہب الاخیر، یہ کیا ہے؟ اصل میں امام شافعی، شوافع کے دو مذہب تھے، آپ نے اس سے پہلے پڑھا۔ ایک مذہب تو یہ ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا، چاہے قیاس تقاضۂ حمل کرے یا تقاضۂ حمل نہ کرے۔ ایک تو مذہب یہ تھا، اور بعض شوافع کا مذہب یہ تھا کہ مطلق کو مقید پر محمول اس وقت کیا جائے گا جبکہ قیاس تقاضا کرے۔ تو یہاں پر دیکھو قیاس کر لیا نا انہوں نے، اس کا مطلب یہ جو دلیل ہے یہ اس مذہب والوں کی ہے، شوافع میں سے، جنہوں نے یہ کہا کہ قیاس جب تقاضا کرے تو ایسی صورت میں مطلق کو مقید پر محمول کریں گے، اور یہاں پر یہ قیاس دکھا دیا نا انہوں نے۔ فرماتے ہیں وحاصل، فرماتے دلیل علی المذہب الاخیر، یہ مذہب اخیر پر دلیل ہے ان کی۔ کون سے مذہب پر؟ وہو انہ یحمل ان اقتضى القیاس، کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا اگر قیاس تقاضا کرے۔ وحاصلہ، ان کے اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے ان التقیید بالوصف کالتخصیص بالشرط، کہ تقیید بالوصف تخصیص بالشرط کی طرح ہے۔ والتخصیص بالشرط یوجب نفی الحکم عما عداہ عندہ، اور امام شافعی کے نزدیک تخصیص بالشرط جو ہے اس سے حکم کی نفی کو واجب کرتی ہے، عما عداہ، جو کہ اس کے ما سوا ہے، جو اس کے ما سوا، یعنی جس میں شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ وذالک، وہ اس وجہ سے، لأن النفی لما کان مدلول النص المقید کان حکم شرعیہ، تو انہوں نے نفی کو، کیونکہ ان کے نزدیک نفی جب نص مقید کا مدلول ہو گئی، نفی نص مقید کا مدلول ہونے کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ جہاں پر قید پائی جا رہی ہے وہاں پر تو حکم یہ کہیں گے ثابت ہوگا، اور جہاں پر قید نہیں پائی جا رہی ہے تو وہاں پر حکم ثابت نہیں ہوگا۔ حکم کا ثابت نہ ہونا یہ قید نہ پائے جانے کی وجہ سے ہے، تو گویا کہ قید کا یہاں پر اس کے یعنی رقبہ مومنہ ہی مثلا مان لو، مومنہ کی قید جو ہے یہ دلالت کر رہی ہے دونوں باتوں پر، ان کے نزدیک اس بات پر بھی دلالت کر رہی ہے کہ جہاں پر قید پائی جائے گی وہاں پر حکم ثابت ہوگا، ایسے ہی نفی پر بھی اسی کی دلالت ہے کہ قید نہیں پائی جائے گی تو حکم ثابت نہیں ہوگا، تو نفی مدلول نص ہو گئی نا۔ فرماتے ہیں لأن النفی لما کان مدلول النص المقید، نفی جب ان کے نزدیک نص مقید کا مدلول ہے، کان حکم شرعیہ، تو مدلول ہے تو پھر وہ حکم شرعی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حکم شرعی۔ فثبت النفی بالنص فی المنصوص، تو نص کے ذریعے سے تو نفی ثابت ہو گئی منصوص میں تو نفی ثابت ہوگی نص کے ذریعے سے، وفی نظیر ہی، اور منصوص کے نظائر میں نفی کا ثبوت ہوگا بے طریق القیاس، قیاس کے طریقے پر، کیونکہ حکم شرعی ہو گیا اور حکم شرعی میں تعدیہ جائز ہوتا ہے۔ وَلَنَا قَوْلُهُ تعالی، ہماری دلیل یہ ہے اللہ رب العزت کا فرمان، ہماری اس بات پر دلیل کہ ہر مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، بلکہ جہاں پر اللہ رب العزت نے مطلق حکم وارد فرمایا اس کو مطلق رکھا جائے گا، جہاں مقید وارد کیا وہاں مقید ہی رکھا جائے گا، ہر ایک کو اس کے سنن پر، اس کے طریقے پر جاری کیا جائے گا، ہے نا؟ کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم جس کے بارے میں یعنی اشیاء کے بارے میں تم زیادہ پوچھ تاچھ مت کرو، بیجا پوچھ تاچھ مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تمہارے لیے ظاہر ہو جائے تو تمہیں برا لگے گا۔ قرآن نے فرمایا کیا؟ لا تسألوا عن اشیاء
ان تبد لکم تسوءکم، کہ اشیاء کے بارے میں بیجا پوچھ تاچھ مت کرو، کہ اگر تمہارے لیے ظاہر ہو بھائی سوال کرو گے تو جواب دیا جائے گا، جیسا سوال ہوگا پھر ویسا ہی جواب ہوگا، سمجھے نہیں؟ اگر نہیں پوچھو گے تو تمہاری مرضی ہے، جیسا چاہو عمل کر لو، اور پوچھو گے تو پھر بعد میں قیدیں آئیں گی پوچھنے کی بنا پر، پھر تمہیں برا لگے گا، ناگوار گزرے گا، اور استطاعت بھی کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے استطاعت ہی نہ رکھو، ہے نا؟ جیسے کہ بنی اسرائیل کا معاملہ ہوا تھا کہ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بقرہ فرمایا اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ تم بقرہ کو ذبح کرو، گائے کو ذبح کرو، ہے مطلق تھا حکم۔ اب انہوں نے بیجا پوچھ تاچھ شروع کر دی، چاہتے تو صرف اسی پر عمل کر لیتے کہ بقرہ لے آتے ذبح کر دیتے، لیکن وہ آگے پڑ گئے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہا کہ اپنے رب سے پوچھو کہ وہ گائے کیسی ہے، کیسی ہونا چاہیے، ہے قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون، یہی ہے نا؟ کہا کہ ایسی گائے ہونا چاہیے، اب قیدیں بڑھنا شروع ہو گئی، ایسی گائے ہونا چاہیے لا فارض ولا بکر، نہ ہی بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل ایک دم بچیا ہو، ہے نا؟ اوان بین ذالک، دونوں کے بیچ کی ہو، اب تو مشکل ہو گیا، ففعلوا ما تؤمرون، جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کرو، اب ایسے لے کر آؤ، پھر بھی باز نہیں آئے، سوچتے چلو یہ بھی ملنا آسان ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی کہا فقالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، رنگ اس کا کیسا ہے، کیسا رنگ ہونا چاہیے، قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، اب ایسا رنگ لے کر آؤ پیلا جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے، ہیں؟ اب اس سے پہلے تو یہ جیسے رنگ کی لانا چاہتے تھے لے آتے، بات سمجھ میں نہیں آئی؟ پھر سوال کیا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا، ہے؟ پھر آگے کہا وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اس انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے مسئلہ تھوڑا حل ہو گیا ان کا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، پھر اللہ رب العزت بہرحال بڑا تو پھر بھی سوال اگر کیا تو انشاءاللہ اگر نہیں کہتے تو آگے اور مسئلہ بڑھتا، لیکن انشاءاللہ کہہ دیا تو پھر یہ ہے کہ کیا فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق، تو دیکھیے قیدیں بڑھتی رہی نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بے جا پوچھ تاچھ نہیں کرنا ہے، جیسا حکم نازل ہو گیا عمل کر لو، سمجھے نہیں؟ تو فرماتے ہیں ہماری دلیل ہے اللہ رب العزت کا فرمان لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اشیاء کے بارے میں بیجا پوچھ تاچھ مت کرو، اگر تمہارے لیے ظاہر ہوگا تو تمہیں برا لگے گا۔ فاضل آیت تدلو، تو یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے اس بات پر ان المطلق یجری علی اطلاقی، بھائی وہ مطلق نازل فرمایا تو وہ اپنی اطلاق پر جاری ہوگا، فلا يحمل علی المقید، تو مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ لأن التقیید یوجب التغلیظ والمساء، کیونکہ تقیید جو ہے وہ تغلیظ اور مساءت کو واجب کرتی ہے، کما فی بقرۃ بنی اسرائیل، جیسے کہ بقرہ بنی اسرائیل میں یہی ہوا تھا۔ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہذا ہر مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا کہ جہاں پر بھی جیسا قیاس اگر قیاس چاہتا ہو تو حکم مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے۔ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابہموا ما ابہم اللہ، جو اللہ نے مبہم رکھا ہے اس کو تم بھی مبہم ہی رکھو اور مبہم ہی پر عمل کر لو، ہے نا، جیسا ہو سکے۔ واتبعوا ما بین اللہ، اور اس کی اتباع کرو جو اللہ نے بیان فرما دیا واضح طور پر، اس کے بارے میں زیادہ سوال مت کرو۔ اے اترکو علی ابہامی، یعنی مبہم کو مبہم اس کے ابہام پر ہی چھوڑ دو، والمطلق مبہم، اور فرماتے ہیں کہ مطلق جو ہے وہ مبہم ہی تو ہے،
مقید کی مقید معین کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو مبہم ہے. فلا یحمل علیہ، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق اب مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا. سمجھے نہیں؟ اس لیے یہ کہنا کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا کیونکہ قید جو ہے وہ زیادتی وصف ہے، اور عدم وصف عدم حکم کو واجب کرے گا، نفی کو واجب کرے گا، لہذا عدم قید بھی نفی کو واجب کرے گی. تو نفی کو واجب کرنا، یہ قید کا مدلول بنا دینا، یہ صحیح نہیں ہے. وعامت الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ما قیدوا امہات النساء بالدخول، یہ تیسری دلیل ہے اس بات پر کہ اگر یہی بات ہے کہ ہر جگہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے تو پھر دیکھیے عام صحابہ کرام نے امہات النساء کو مقید نہیں کیا دخول سے، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. دیکھو یہاں پر آیت کریمہ فرمایا گا تمہاری وہ مائیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی مائیں. تو بیویوں کی مائیں جو ہیں یہاں پر کوئی قید نہیں ہے دخول کی، لہذا نکاح ہوتے ہی بیوی کی ماں حرام ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور رہی ربائب کی ماں، ربائبہ کی ماں، تو اس کے بارے میں قید وارد ہے، اللاتی دخلتم بہن، جن سے تم نے دخول کر لیا، وہ دخول کے بعد حرام ہو رہی ہیں. کیا ہو رہی ہیں؟ دخول کے بعد حرام ہو رہی ہیں. تو اب ایسی صورت میں دخول کے بعد حرام ہونے تو وہاں پر قید ہے، اور یہاں پر نساء امہاتکم میں کوئی قید نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے تو نساء امہات کو مقید نہیں کیا دخول سے، یہ مطلق ہے، اور وہ جب کہ آگے مقید ہے، دخول کی قید بھی آگے لگی ہوئی ہے ادھر، ہے نا. تو حالانکہ حرمت ہی کے سلسلے میں ہے، حرمت مسارت کے سلسلے میں، تو دونوں جگہ حرمت مسارت ہی کا معاملہ ہے، حادثہ بھی ایک ہی ہے نا، حکم بھی ایک ہی ہے. بس وہاں پر امہات، وہاں ربائب کی امہات ہیں، یہاں پر عورتوں کی بیویوں کی مائیں ہیں. تو ایک میں قید ہے، ایک میں قید نہیں ہے. تو یہ صحابہ کرام نے تو مطلق کو یہاں پر مقید پر محمول نہیں کیا. اس سے ہمیں دلیل ملتی ہے اس بات پر کہ ہر مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا. وَلِأَنَّ إِعْمَالَ الدَّلِيلَيْنِ وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَ، اور ایک دلیل یہ بھی ہے ہماری کہ جہاں تک ممکن ہو دونوں دلیلوں پر الگ الگ عمل کرنا، تو الگ عمل کیا جائے گا ہر ایک پر، کیونکہ دونوں دلیلوں کو اللہ نے نازل فرمایا، دونوں کا اپنا اپنا مقصد ہو سکتا ہے. نازل فرمانے کا بھئی تقیید کا مقصد یہ ہو کہ تغلیظ کرنا ہو، سختی برتنا ہو وہاں پر، اور مطلق کو اس لیے کہ آسانی پیدا کرنا ہو. تو دونوں دلیلوں پر جہاں تک ہو سکے عمل کیا جائے. فرماتے ہیں وَلِأَنَّ إِعْمَالَ الدَّلِيلَيْنِ وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَ فَيُعْمَلُ بِكُلِّ وَاحِدٍ فِي مَوْرِدِهِ، تو ہر ایک پر اس کے مورد میں عمل کیا جائے گا جہاں پر جیسی وارد ہوئی. مطلق پر عمل کیا جائے گا اطلاق کے طور پر، اور مقید پر عمل کیا جائے گا تقیید کے طور پر. اللہ یمکن، ہاں اگر عمل کرنا ممکن ہی نہ ہو تو وہ تعارض کی صورت میں تو مطلق کو مقید پر ہم بھی کہتے ہیں محمول کیا جائے گا. وَهُوَ عِنْدَ اتِّحَادِ الْحَادِثَةِ وَالْحُكْمِ، اور یہ عمل کرنا ممکن تب نہیں ہوگا جبکہ حادثہ اور حکم دونوں متحد ہوں. فَهَذِهِ دَلَائِلُ لِنَفِيِّ الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ، یہ دلائل ہیں مذہب اول کی نفی کے لیے. کس کے؟ جنہوں نے یہ کہا کہ مطلق کو مقید پر محمول کر لیا جائے گا، چاہے قیاس تقاضا نہ کرے، چاہے قیاس تقاضا نہ کرے تب بھی مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا. تو ویسے ہی محمول کیا جائے گا. تو اس مذہب کے نفی پر یہ سارے دلائل ہو گئے اب تک ہمارے. یہ لنا قولہ تعالی یہاں سے لے کر وَهُوَ الْحَمْلُ مُطْلَقًا، وہ کیا ہے؟ مذہب اول مطلقاً، مطلق کو مقید پر محمول کرنا.
فالآن تو مذہب اول کی نفی پر تو دلائل دے دیے صاحب کتاب نے اب تک. اب بچا مذہب ثانی ان کا کہ اگر قیاس تقاضا کرے حمل کا تو مطلق و محمول کیا جائے گا مقید پر، اور تقاضا نہ کرے تو مطلق و مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا. یہ والا جو مذہب ہے تو اس کی نفی پر دلائل کیا ہیں؟ فالآن یشرع فی نفی المذہب ثانی. صاحب کتاب فرماتے تو اب مذہب ثانی کی نفی میں شروع ہوتے ہیں. وہو الحمل ان اقتضى القیاس، اور مذہب ثانی یہ ہے کہ مطلق و مقید پر محمول کیا جائے گا اگر قیاس تقاضا کرے. مصنف شروع ہو رہے ہیں اس مذہب ثانی کی نفی میں بقولہ اپنی اس قول سے. کیا؟ والنفی فی المقیس علیہ بناء علی العدم الاصلی فکیف یعد. فرماتے ہیں کہ جس میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قیاس تقاضا کرے، تو جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلق و مقید پر محمول کر لیا جائے گا، جیسے کہ رقبہ مومنہ کی قید ہے کفارہ قتل میں، تو آپ نے کہا کہ مومنہ کی قید جو ہے وہ قید وصف زیادتی وصف ہے، وہ شرط کے قائم مقام ہے، لہذا عدم وصف عدم حکم کو واجب کرے گا، لہذا نفی کو واجب کرے گا. لہذا قید رقبۃ مومنہ کی جو مومنہ کی قید ہے اسی کا آپ نے مدلول مان لیا نفی کو. یعنی جہاں پر وصف ایمان پایا جائے گا وہاں پر تو حکم لگے گا ہی، تو وہ تو مدلول نص ہے ہی. ساتھ ہی ساتھ جہاں پر نفی ہوگی یعنی کفارہ قتل ہی میں کہ کسی نے کفارہ قتل ادا کیا اور تحریر اور رقبہ کافرہ کو آزاد کیا، تو رقبہ کافرہ کی تحریر کافی نہیں ہے. یہ کافی نہ ہونے پر بھی آپ نے دلالت مانی کس کی؟ نص کی، یعنی مومنہ کی دلالت مانی کہ وصف ایمان نے دلالت جیسے اس بات پر کی کہ وصف ایمان جہاں پایا جائے گا وہ مومنہ غلام آزاد کرنا کافی ہو جائے گا. جیسے اس پر دلالت مان رہے ہو ویسے ہی کس پہ مان رہے ہو دلالت؟ کہ اگر وصف ایمان کہیں نہیں پایا جائے گا تو وہ اس غلام کا آزاد کرنا کافی نہیں ہوگا. تو وصف ایمان کی دلالت آپ نے مثبت ہونے کی صورت میں بھی مانی اور منفی ہونے کی صورت میں بھی مانی. سمجھے نہیں؟ یہی تو مان لیا نا. تبھی تو آپ نے کہہ دیا کہ لہذا یہاں پر عدم حکم یہ مدلول نص ہے. کافرہ غلام آزاد کرنے کی صورت میں غلام کافی نہیں ہو رہا ہے، آزاد کرنا کافی نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ آپ نے کہا تھا کہ مدلول نص ہے یہ نفی بھی، اس لیے آپ نے کہا یہ حکم شرعی ہے اور حکم شرعی کا تعدیہ جائز ہے. لہذا دیگر کفارات جو کہ اسی کے جنس سے ہیں ان کو بھی اسی پر قیاس کر لیا جائے گا. لہذا کفارہ یمین میں بھی قید لگا دیں گے اب قیاس کر کے. تو آپ نے یہ حکم شرعی مان کر قیاس کر لیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ حکم شرعی ہے ہی کہاں کہ حکم شرعی ہو تبھی تو قیاس کریں گے. یہاں تو حکم شرعی ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے حکم شرعی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو قتل کیا گیا ہے نا، یہاں پر جو نص وارد ہے کفارہ قتل میں کہ تحفہ تحریر رقبۃ مومنہ، مومنہ کی قید ہے مان لی، لیکن یہ وصف ایمان جو ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، عقلاً سوچو، آپ آدمی کو قتل کر دیا ہے اور اس کا کفارہ دیا جا رہا ہے تحریر رقبہ کے ذریعے، دونوں میں کوئی مناسبت ہے؟ کوئی مناسبت ہے؟ قیاس تقاضا کرتا ہے کہ ہاں یہ کافی ہوگا. قیاس تو یہی کہتا ہے کہ قتل کیا گیا ہے تو اس کے بدلے میں قتل ہی کیا جائے. سمجھے نہیں؟ اب ایسی صورت میں یا قیاس یہ کہ قیاس بہرحال قتل کیا جائے وہ ایک الگ بات ہے. قیاس یہ تقاضا کرتا ہے کہ کسی کو قتل کر دیا تو قتل کرنے کے بدلے میں تحریر رقبہ اس کا بدل نہیں بن سکتا. یہ تو قیاس عقل تو یہ کہتی ہے. لہذا مطلقاً غلام کا آزاد کرنا یہ کافی نہیں ہوگا. قیاس اس کا تقاضا کرتا ہے مطلقاً
غلام کا آزاد کرنا، تو قیاس نے تو یہ تقاضا کیا، قیاس تو یہ بتا رہا ہے کہ نہ ہی رقبہ مومنہ کافی ہو اور نہ ہی رقبہ کافرہ کافی ہو، کیونکہ کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو در حقیقت یہاں پر یہ کہو کہ رقبہ کا، تحریر رقبہ کا کافی نہ ہونا، یہ کافی نہ ہونا جو ہے نا، یہ عدم اصلی ہے۔ اصل اس میں یہی ہے کہ کافی نہ ہو، چاہے وہ رقبہ مومنہ ہو یا رقبہ کافرہ ہو۔ لیکن چونکہ نص وارد ہو گئی اس سلسلے میں کہ رقبہ مومنہ کافی ہو جائے گا، نص وارد کس پر ہو گئی؟ رقبہ مومنہ کافی ہو جائے گا، تو رقبہ مومنہ کا کافی ہونے کا ثبوت تو ہوگا اس سے۔ رہا رقبہ کافرہ کا کافی نہ ہونا، وہ تو اپنے عدم اصلی ہی کی بنا پر ہے۔ رقبہ کافرہ کا کافی نہ ہونا وہ اپنے عدم اصلی کی بنا پر جو پہلے سے ہی عدم تھا، سمجھے نہیں؟ تو پھر آپ نے یہ کہاں سے کہہ دیا کہ یہ رقبہ مومنہ کی جو قید ہے، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ رقبہ کافرہ کافی نہیں ہوگا؟ اس سے کہاں سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ تو اپنے اصل کی بنا پر ہی معدوم ہے بھائی، معدوم تو دونوں تھے، نہ رقبہ مطلقاً رقبہ کافی نہیں تھا، نہ ہی رقبہ مومنہ کافی تھا، نہ ہی رقبہ کافرہ کافی تھا، لیکن چونکہ رقبہ مومنہ کے کافی ہونے پر نص وارد ہو گئی، جب نص وارد ہو گئی تو یہ رقبہ مومنہ کا کافی ہونا تو اس نص سے ثابت ہوگا۔ یہ نص اس پر تو دلالت کرے گی کہ رقبہ مومنہ کافی ہو جائے گا۔ رہا رقبہ کافرہ کا کافی نہ ہونا، وہ تو پہلے ہی سے معدوم تھا، اس نص نے تھوڑی اس پر دلالت کی ہے۔ تو نص کی جب دلالت نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ مدلول النص نہیں بنا، اور جب مدلول النص نہیں بنا تو وہ حکم شرعی بھی نہیں ہوگا، لہذا نفی حکم شرعی نہیں ہوئی یہاں، اور تعدیہ جو کیا جاتا ہے وہ حکم شرعی کا کیا جاتا ہے، حکم اصلی کا نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر حکم شرعی نہیں ہے تو قیاس کیسے صحیح ہو جائے گا؟ لہذا جو کفارہ قتل کے سوا دیگر کفارات ہیں، اس کی جنس سے جو کفارات ہیں، ان کے اندر آپ قیاس کیسے کر سکتے ہیں جب حکم شرعی ہی نہیں ہے؟ جواب ہو گیا نا؟ ترجمہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَالنَّفِيُّ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ، مقیس علیہ کے اندر نفی بنا کرتے ہوئے عدم اصلی پر ہے، فَكَيْفَ يُعَدَّ، تو اس کا تعدیہ کیسے ہوگا؟ جواب عما قالو، یہ جواب ہے اس کا جو بعض شوافع نے یہ کہا کہ انہو یحمل علیہ بالقیاس، کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا قیاس کے ذریعے، اگر قیاس تقاضا کرتا ہے۔ فإنہم قالو، کیونکہ ان لوگوں نے کہا النفی حکم شرعی، نفی حکم شرعی ہے، اور نفی کو بھی مدلول نص بنایا انہوں نے۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم کہیں گے ہوا عدم اصلی، وہ حکم شرعی نہیں ہے، حکم عدم اصلی ہے، عدم شرعی نہیں ہے۔ فإن قولہ تعالی، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان فی کفارۃ القتل، کفارہ قتل میں، فتحریر رقبۃ مومنہ، یہی تو ہے نا اللہ کا فرمان، یدل، یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ مومنہ واجب ہوگا، ولیس لہ دلالۃ علی نفی الکافر اصلا، اس کی دلالت نفی کافرہ پر بالکل نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی سے معدوم تھا۔ والاصل عدم اجزاء تحریر رقبہ ان کفارت القتل، اور اصل یہی ہے کہ رقبہ کی تحریر کافی نہ ہو کفارہ قتل کی طرف سے، ہے نا؟ کفارہ قتل میں تحریر رقبہ کافی نہ ہو، یہی اصل ہے۔ مطلقاً دیکھنے یاد رکھنا، مطلقاً کے کافی نہ ہونا ہی عقل یہی کہتی ہے کہ کافی نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ وقد ثبت اجزاء المؤمن بالنص، اور رقبہ مومنہ کا کافی ہونا نص سے ثابت ہو گیا، ہے نا؟ فبقی عدم اجزاء الکافرہ، تو کافرہ کا کافی نہ ہونا علی العدم الاصلی، عدم اصلی ہی پر باقی رہا۔ اس نے تو ثبوت کیا محض اپنے ایک فرد کا، لیکن دوسرا جو فرد ہے اس کا وہ اپنی اصل پر ہی باقی رہے گا۔ فلا یکون حکما شرعیہ، تو یہ حکم شرعی ہوگا نہیں۔
ولا بد فی القیاس من کون المعدہ حکم شرعی، اور قیاس کے اندر ضروری ہے کہ جس کا تعدیہ کیا جا رہا ہے وہ حکم شرعی ہو، اور یہاں پر حکم شرعی نہیں ہے، حکم اصلی ہے، تو پھر یہاں پر تعدیہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ جواب ہو گیا۔ فرماتے ہیں وہ توضیحہ، اس کی توضیح یہ ہے، ارے اجمال میں ہی سمجھ میں آ گیا لگ بھگ، ہے نا؟ اب اس کی توضیح کر رہے ہیں، تھوڑے اور زیادہ واضح کر دے رہے ہیں، لیکن جو ہم نے گفتگو کی ہے وہی گفتگو ہے پوری۔ فرماتے ہیں وہ توضیحہ، اس کی توضیح یہ ہے کہ ان الاعدام علی قسمین، کہ اعدام، یا اس کو آدام بھی پڑھ سکتے ہو، آدم کی جمع، بھئی یہاں پر بھی دو طرح کے عدم ہو گئے نا، کیا ہے؟ ایک عدم اصلی اور ایک عدم۔ فرماتے ہیں آدام دو قسموں پر ہیں، الاول عدم اجزاء ما لا یکون تحریر رقبہ کا عدم اجزاء الصلاۃ والصوم وغیرہ۔ ایک عدم تو یہ ہے کہ جو تحریر رقبہ نہ ہو، جو رقبہ نہ ہو اس کا کافی نہ ہونا، تحریر رقبہ ہی نہیں ہے تو اس کا کافی نہ ہونا، یہ بھی ایک عدم ہے۔ جیسے کہ نماز روزہ کا کافی نہ ہونا، یہ بھی تو عدم ہے۔ فتحریر و رقبہ کہا نا، تحریر و رقبۃ مومنہ، ایک رقبہ ہے ایک مومنہ، دو لفظ ہیں، تو رقبہ مومنہ کا کافی نہ ہونا، اور ایک یہ کہ رقبہ ہونا چاہیے نا، رقبہ کے غیر کا کافی نہ ہونا، جیسے نماز روزہ کافی نہیں ہے، یہ بھی ایک عدم ہے، اور یہ عدم اصلی ہی ہے۔ چلو خیر، آگے فرماتے ورثانی، اور دوسرا عدم ہے عدم و اجزائی ما یکون تحریر رقبۃ غیر مومنۃ۔ ایک یہ، ارے بھئی دو لفظ ہے، ایک ہے رقبہ ایک ہے مومنہ، ایک لفظ رقبہ کی قید جو ہے یہ بتائے گی، اس سے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ رقبہ کے علاوہ کافی نہیں ہے، جیسے نماز روزہ کافی نہیں ہوں گے، اور مومنہ جو ہے اس سے یہ سمجھ میں آ جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے آپ سمجھیے کہ اس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ رقبہ کافی ہوگا لیکن رقبہ مومنہ کافی ہوگا، رقبہ غیر مومنہ کافی نہیں ہوگا، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو فرماتے ہیں ایک ہے اس کا کافی نہ ہونا کہ جو تحریر رقبہ ہی نہ ہو، جیسے کہ نماز روزہ، اور دوسرا یہ ہے کہ جو تحریر رقبہ تو ہو لیکن غیر مومنہ ہو، اس کا کافی نہ ہونا۔ فرماتے ہیں القسم الاول اعدام اصلیہ، قسم اول جو ہے اعدام اصلیہ ہے بلا خلاف، امام شافعی بھی وہاں پر کہتے ہیں کہ وہ عدم اصلی ہے نا، اور دوسری والی جو قسم ہے قسم الثانی مختلف فیہ، اس میں اختلاف ہے، امام شافعی اس کو، شوافع جو ہے اس کو حکم عدم شرعی کہتے ہیں، اور احناف اس کو عدم اصلی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں دوسری قسم مختلف ہی ہے، فعند شافعی رحمہ اللہ حکم شرعی، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک حکم شرعی ہے، وعندنا عدم اصلی، اور ہمارے نزدیک عدم اصلی ہے، بنا کرتے ہوئے اس بات پر ان التخصیص بالوصف دال عندہ، یہ اس بات پر بنا کرتے ہوئے کہ امام شافعی کے نزدیک تخصیص بالوصف دلالت کرتا ہے نفی حکم پر موصوف سے بدون ذالک الوصف، اس وصف کے بغیر، کہ جب تک وہ وصف نہیں ہوگا اس وقت تک حکم منفی رہے گا۔ فإنه لما قال اللہ تعالی فتحریر رقبہ، یہ امام شافعی کی دلیل ہے، امام شافعی کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں کیونکہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا فتحریر رقبہ فلو لم یقل مومنہ، اگر مومنہ کا نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ آگے، لجاز تحریر الکافرہ، تو کافرہ بھی کا آزاد کرنا جائز ہو جاتا۔ فلما قال مومنہ، تو جب اللہ نے مومنہ آگے فرما دیا، لازم منہ نفی تحریر رقبۃ کافرہ، تو کافرہ کی تحریر کی نفی اس سے لازم آ گئی، ہے نا، فیکون النفی مدلول النص، تو امام شافعی کے نزدیک یہ کیا ہوگا، نفی مدلول نص ہو جائے گی، اور جب مدلول نص ہوگی فکان حکم شرعیہ، تو اب ان کے نزدیک یہ حکم شرعی ہو جائے گی۔ ونحن نقول، اور ہم کہیں گے اوجب تحریر المومنہ ابتداء، اس نص نے مومنہ کو آزاد کرنے کو واجب کیا ہے، ابتداءً ہی واجب کیا ہے، وہ ساکت عن الکافرہ، یہ نص جو ہے وہ کافرہ سے اب بھی ساکت ہے نا، کیوں؟ لأنه اذا كان في آخر الکلام مغیر، کیونکہ جب آخر کلام میں کوئی ایسا مغیر ہو بدلنے والا ہو، فصدر الکلام موقوف علی الآخر، تو صدر کلام آخر پر موقوف ہوتا ہے۔ بھئی آخر کلام میں اگر کوئی مغیر ہو، ارے قید جو ہوتی ہے وہ بھی ایک مغیر ہے، حکم کو بدلنے والی ہوتی ہے، سمجھے نہیں؟ تو اگر آخر کلام میں مغیر ہو تو اول کلام صدر کلام آخر پر موقوف رہتا ہے،
ہے نا. وَيَثْبُتُ حُكْمُ الصَّدْرِ بَعْدَ التَّكَلُّمِ بِالْمُغَيِّرِ, تو اب حکم صدر ثابت ہوتا ہے مغیر کے تکلم کے بعد. لہذا اللہ نے فرمایا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ, ابھی اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوا ہے, کوئی حکم ثابت نہیں ہوا ہے, کیونکہ مومنہ کی قید ہے, اور قید جب آگے ہے مغیر موجود ہے تو یہ صدر کلام ابھی مغیر کے تکلم پر موقوف رہے گا. لہذا جب تک کہ مومنہ کا تکلم نہیں ہوگا اس وقت تک ابھی کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا. لہذا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, اسی سے حکم ثابت ہوگا. اور اس سے حکم کیا ثابت ہوگا؟ مومنہ کا واجب ہونا, اسی پر تو دلالت ہے اس کی. فرماتے ہیں لِأَلَّا يَلْزَمَ التَّنَاقُض, مغیر کے تکلم سے پہلے صدر کا حکم ثابت نہیں ہوگا. کیوں؟ اگر صدر کا حکم پہلے ہی ثابت ہو جائے اور مغیر کا بعد میں تکلم ہو تو مغیر کچھ بتائے گا اور صدر کا حکم کچھ ہوگا. مثلا ہم کہیں فَتَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ, یہ صدر کلام ہے, اس میں اس سے حکم ثابت ہو جائے, آپ کہیں کہ مطلقاً حکم ثابت ہو گیا. تحریر الرقبہ فرما دیا گیا ہے, رقبہ میں عموم ہے, چاہے مومنہ ہو یا کافرہ ہو, دونوں کا ثبوت کر لیا آپ نے صدر کلام سے. اب بعد میں آپ نے مغیر کا تکلم کیا مومنہ, اب مومنہ سے کیا کریں گے آپ؟ پہلے ثبوت کر چکے غیر مومنہ کا, اب یہاں پر غیر مومنہ کا مومنہ کا ثبوت اور غیر مومنہ کی نفی کریں گے, اس سے تو تناقض ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا دونوں میں. اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ جب مغیر ہو کلام کے آخر میں تو جب تک مغیر کا تکلم نہیں ہوگا صدر کلام اس وقت تک موقوف رہے گا, اور جب موقوف رہے گا تو پہلے کوئی حکم ثابت نہیں ہوا, تو مغیر کے تکلم کے بعد حکم ثابت ہو رہا ہے, اور مغیر سے جو اب حکم ثابت ہو رہا ہے وہ ابتدان ہو رہا ہے. فرماتے ہیں لِأَلَّا يَلْزَمَ التَّنَاقُض, تاکہ تناقض لازم نہ ہے. فَلَا يَكُونُ ایجاب الرقبہ, تو رقبہ کا ایجاب نہیں ہوگا اولاً. ثم نفی الرقبۃ الکافرہ, پھر رقبہ کافرہ کی نفی نہیں ہوگی بالنص, نص کے ذریعے سے. بات سمجھائی؟ اولاً مطلقاً رقبہ کا ثبوت نہیں ہوگا کہ بعد میں مومنہ کی قید کی بنا پر نفی کی جائے اس کی, ایسا نہیں ہوگا. بل النص لإیجاب الرقبۃ المؤمنہ ابتداءً, بلکہ یہ نص جو ہے رقبہ مومنہ کی ایجاب کے لیے ہے ابتداءً. فیکون الکافرہ باقیۃ علی العدم الاصلی, تو کافرہ تو عدم اصلی پر باقی رہے گا. کما فی القسم الاول, جیسے کہ قسم اول میں وہ تھا کہ وہ کافی نہیں ہو رہا تھا, ویسے کافرہ کافی نہیں ہوگا آدم کی جیسی کہ قسم اول میں. وشرط القیاس, قیاس کی شرط یہ ہے ان یکون الحکم المعدہ حکم شرعیہ, کہ حکم معدہ حکم شرعی ہو, نہ کہ عدم اصلی ہو. اور یہاں پر عدم اصلی ہے, اس لیے قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے اس پر دیگر کفارات کو. جواب سمجھ میں آ گیا؟ بہت اچھا جواب ہے اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں.